ایک لڑکی کو بے دین ہونے سے بچانا ضروری تھا یا اس کا مرضی کا ہونا نہ ہونا؟ ناتوها بچائے دلتا پریخدا او کاپ سے لاڑے داس ہے زمان تا بچائی دا زیاد اہم کار سو باہر کے لیے بچایا کرو. ٹھیک ہے میں نے تمہیں پڑھنے کی اجازت دے رکھی ہے, تمہیں شہر میں پڑھا رہا ہوں, مگر میں اپنی روایات کا کیا ہے ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے منصوبے کیوں ناکام ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی بڑا کام کروانا چاہتا ہے. من ایک وقت ہے من بندے چنی بھیجے کہ گوگو نو مارون من ایسے سے بھیجے کہ غصے نکلا کہ تو بندہ نہ مار دے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل. آج پشاور میں فن و ثقافت اور فنکاروں کے لیے سوگ کا دن کہ پاکستان کے مایہ ناز اداکار رشید ناز آج انتقال کر گئے. رشید ناز کا تعلق پشاور سے تھا. پشاور وہ سرزمین جس نے عظیم فنکاروں کو جنم دیا اور زندگی کے ہر شعبے میں تعلق رکھنے والی شخصیات نے اس شہر سے جنم لے کر ساری دنیا پر راج کیا, پاکستان کا نام روشن کیا. رشید ناز کا تعلق بھی پشاور سے تھا. وہ 1948 میں پشاور میں پیدا ہوئے اور پھر 1971 میں پہلی مرتبہ انہوں نے ٹیلی ویژن کا رخ کیا. پشاور کے مختلف ڈراموں میں انہوں نے حصہ لیا. ایک تھا گاؤں ان کا پہلا ڈرامہ تھا, جس کے بعد ڈراموں کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور کئی کامیاب لاتعداد کامیاب ڈرامہ سیریز, ڈرامہ سیریلز اور انفرادی ڈراموں میں رشید ناز نے اپنی فنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا. پشاور میں چونکہ اداکاروں کو آگے بڑھنے کے مواقع کم ہی ملتے ہیں اور اس کی کئی مثالیں ہیں. اگر ہم یوسف خان, دلیپ کمار مرحوم کا ذکر کریں تو انہوں نے بھی پشاور چھوڑ کر جب ہجرت کی ہندوستان تو وہ بر صغیر کے نامور اداکار بنے. اسی طرح پھر فنکاروں کی ایک لمبی فہرست ہے. اگر کلوی خان کا ذکر کیا جائے, اگر فردوس جمال کا ذکر کیا جائے, اداکار رنگیلا, یہ سارے اداکار جو تھے جو پشاور سے باہر گیا اسے چونکہ مواقع زیادہ ملے اور اس نے مواقع سے فائدہ اٹھایا اور پھر وہ نہ صرف یہ کہ قومی سطح پہ بلکہ بین الاقوامی سطح پر ابھر کر سامنے آیا. رشید ناز نے اگرچہ پشاور کے کئی لاتعداد ڈراموں میں شاندار کارکردگی دکھائی تھی, لیکن انہیں وہ مواقع نہیں مل رہے تھے جو کسی بھی ایک اداکار کو ملنے چاہیے. جس کے بعد وہ تقریباً 20 برس قبل پشاور سے کراچی منتقل ہو گئے. کراچی میں انہوں نے کئی کامیاب ڈرامہ سیریلز میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور ان کے جو اگر ڈراموں پر ایک نظر دوڑائی جائے تو تیری راہ میں رل گئے, دشت, دوسرا آسمان, ایک تھا گاؤں جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا, ایک تھا گاؤں پشاور کی ڈرامہ سیریل تھی جس میں انہوں نے پرفارم کیا. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا, خوشی, ایک روگ اور بے شمار ڈرامے پھر بہت کامیاب ہوئے اور ان ڈراموں میں کامیابی کے بعد انہیں موقع ملا کہ وہ فلموں میں بھی آئیں اور فلموں میں اپنی اداکاری کے جوڑ دکھائیں. اور اگر فلموں کی طرف ہم ایک نظر دوڑائیں تو جو کچھ فلموں کے بارے میں مجھے علم ہے ان میں زما جنگ ایک پشتو فلم تھی, ڈکیت ایک فلم تھی, لڑکی پنجابن میں رشید ناز نے حصہ لیا اور پھر قیامت, پھر خدا کے لیے, یہ خدا کے لیے وہ فلم تھی جس میں خاص طور پہ رشید ناز کی صلاحیتیں ابھر کے سامنے آئیں اور نہ صرف یہ کہ ان کا چرچا پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی ہوا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہندوستان میں بھی ایک فلم میں کام کیا جس کا نام تھا بیبی. یہ ہندی ایک فلم تھی جس میں اکشے کمار اور انوپم کھیر یہ مختلف بڑے نامور اداکار اس میں شامل تھے اور بڑا نام کمایا رشید ناز نے. اور آج جب ان کے انتقال کی خبر آئی تو ہندوستان سے ہمارے ایک دوست نے ہمیں میسیج دیا کہ رشید ناز نے بیبی میں جو کام کیا تو وہ ان کو یاد ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رشید ناز کے بہت سے فالوورز بھی تھے, ان کے فینس تھے اور انہیں پسند کرتے تھے اور ان کی فلموں کو دیکھا کرتے تھے. اسی طرح کندھار بریک ایک انگلش مووی تھی جس میں رشید ناز نے کام کیا اور بڑا اس میں نام کمایا. اور یہ بھی بڑی ایک افغانستان کے حوالے سے بڑی ایک مقبول فلم تھی. ارمان اور پھر کراچی سے لاہور, کافی فلموں میں انہوں نے کام کیا. رشید ناز نہ صرف یہ کہ ایک اچھے فنکار تھے بلکہ بڑے ملنسار, بڑے خوش اخلاق
اور لوگوں کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے اداکار تھے. ان سے بہت سی ملاقاتیں ہوئیں. انہوں نے کئی میرے ڈراموں میں بھی خدمات انجام دی جب ہم نشتر حال میں مختلف پروگرامز کیا کرتے تھے. تو اس طرح آج صبح جب یہ خبر ملی کہ رشید ناز کا انتقال ہو گیا ہے، وہ علیل تھے کافی عرصے سے اور کراچی سے انہیں اسلام آباد لایا گیا. اسلام آباد میں بھی وہ علاج کرواتے رہے لیکن جان بر نہ ہو سکے اور انتقال کے بعد ان کی میت کو پشاور پہنچایا گیا، جہاں عیدگاہ میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور انہیں سپرد خاک کر دیا گیا. اس طرح فن و ثقافت کا ایک درخشندہ ستارہ آج ڈوب گیا اور ان کی نماز جنازہ میں ان کے دوست احباب و خاص طور پہ فنکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کی. ان کے جو ساتھی فنکار تھے جنہوں نے ایک طویل عرصہ ان کے ساتھ مختلف ڈراموں میں خدمات انجام دی، وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. وہ تو ایک درخشندہ ستارہ تھا، پاکستان ٹیلی ویژن کی پہچان تھی. انڈیا میں انہوں نے فلموں میں کام کیا. میں کس چیز کو رہوں، آج ہمارے لیے بہت افسوس اور بہت غم کا دن ہے. بس ہمارا بھائی تھا، ہمارا کولیگ تھا اور بہت پرانا ساتھ تھا ہمارا. اس وقت کا ساتھ تھا جب یہاں سنگ بنیاد رکھا گیا اس پروونس میں KPK میں، اور ہمارے فرسٹ بیچ کا فنکار تھا. ٹیلی ویژن کے ایک نامور فنکار تھے، پرائڈ آف پرفارمنس تھے، دوستوں کے دوست تھے. مکٹھے ہم نے شروع کیا تھا اپنا کیریئر 71 سے لے کے اب تک مدے میں غریب. پھر بعد میں چلے گئے کراچی، وہاں انڈسٹری میں کام کیا، فلموں میں کام کیا، انڈیا کی فلم میں کام کیا. نہایت اچھے دوست تھے. رشید ناز سر جی ایک بہت اچھے انسان تھے اور بہت اچھے آرٹسٹ تھے، اور ایسے آرٹسٹ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور وہ جو تھا تو ہمارا دوست تھا. ہمیں افسوس ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں، پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں، اور ہمیشہ فنکاروں کے لیے وہ دکھتے تھے، درد رہتا تھا ان کے دل میں. اور اسپیشلی کووڈ کے دوران وہ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے کہ ہمارے خیبر پختونخوا اور خاص کر پشاور کے فنکار کی جو مالی حالات تھے اس پہ بڑے وہ تکلیف میں تھے. اللہ ان کی مغفرت کرے. بہت بڑا لاس ہے، وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے. بہت افسوس اور دکھ ہوا، اور ایک بہت بڑا نقصان ہے ہماری شوبز انڈسٹری کے لیے. اور ناز صاحب کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ وہ دنیا کا، پاکستان کا نہیں دنیا کا بہت بڑا آرٹسٹ تھا. ان کے کریڈٹ پہ بہت بڑا کام رہا ہے. دیکھیں جی، ناقابل تلافی نقصان اس لیے ہوا کہ ہمارے پشاور کی جو آرٹسٹ ہیں، مثلا یہیں سے جو گئے ہیں، فردوس جمال کی مثال لے لیں، اور اس طرح عجب گل کی مثال لے لیں، کبھی خان کی مثال لے لیں، تو ایسے فنکار صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں نا کہ لفظی کہتے ہیں خلا پورا نہیں ہوگا اور یہ جی فلانا، تو یہ حقیقت ہے کہ رشید ناز کو میں اکثر کہتا تھا کہ یو آر دا لکی مین، اس لیے کہ ریٹائرمنٹ کی عمر میں آپ سپر سٹار بنے ہو. بہت دکھ ہوا ہے جی. رشید ناز سے ہمارا 30 سال کا مطلب میل جول تھا. بہت کام کیا ایک جگہ جی. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. بہت اچھا آدمی تھا، بہت اچھا فنکار تھا. ناظرین، یہ تھے مختلف فنکار اور خاص طور پہ رشید ناز مرحوم کے دوست احباب، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ بہت عرصہ ان کے ساتھ اکٹھے گزارا بلکہ مختلف ڈراموں میں بھی ان کے ساتھ خدمات انجام دیں. آج سارے فنکار خاصے افسردہ تھے، خاصے افسوس میں تھے، اور یقینی طور پہ ہمارا ایک درخشندہ ستارہ، ایک روشن ستارہ آج ہم میں نہیں رہا. ہماری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے.